کیا ضرورت پیش آئی آپ کو کہ لال مسجد کے اوپر آپ نے تحریک طالبان کی جھنڈے لہرا دی؟ لیکن انہوں نے زندگی کیا اپنائی؟ بہت سادگی کی طرف زندگی اپنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سادگی ایمان کا۔ طالبان تو آلریڈی بہت سادہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ملا عمر کا جو گھر ہے وہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ آپ کا جو کمرہ ہے تو بہت گنا زیادہ بہتر ہے جو مولانا عمر کا گھر تھا جہاں پر نہیں، لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے ان سے گزارش کی ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اس وقت میں نے ان سے عرض کیا کہ جتنے بڑے مراکز ہیں، محلات ہیں، ان سب کو مدارس میں یا اسلامی یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیا۔ اور میں نے تو ان سے کہا کہ جو آپ کوٹیاں پہنتے ہیں نا، یہ کوٹیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک نیا اچھے لگتے ہیں نا کیمرے کے سامنے، اچھے تو لگتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اچھا، میں نے تو کہا کہ اس کی یہ ویسٹ کوٹ میں نے بدعت صحابہ کرام پہنتے تھے، سرکاری افسران ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ تو جب ہم نے جھنڈے لگائے تھے نا تو پھر آتے ویسے پہنتے۔ اچھا، میں نے کہا اچھا طریقہ ہے آپ کو جب بلانا ہو تو جھنڈے لگا دیے جائیں، تو جھنڈے طالبان کے جھنڈوں میں ماشاءاللہ اتنی پاور ہے۔ ان نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں جو پہلے طالبان سے محبت کرتے تھے، اب ان کو وہ مرتد کہتے ہیں، داعش کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ پاکستانی نوجوان بالکل یہ طالبان چھوڑ کے داعش کی طرف جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں۔ اس پہ داڑھی رکھنی جائے تو اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ اگر ایک بندہ نہیں چاہتا داڑھی رکھنا تو کیا اسلام اس بات کو حکم دے تو زبردستی اس کی داڑھی رکھی ایک بات یہ نا کہ اللہ اور اس کے اگر آپ کو ایک ڈی سی اور کمشنر اور وزیر اعظم یا صدر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ لیکن مولانا دونوں میں فرق تو ہے نا، اصل میں جو ڈپٹی کمشنر یا صدر بات کرتا ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں کرتا، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ جو ویکسین لگا رہے ہیں ویکسین تو وہ بیمار ہے کیونکہ بیماری کیونکہ بیماری ہے نا کہ بھائی ہم آقا کی دیکھیں نا، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، اور سارے انبیاء نے داڑھی رکھی۔ نہیں مثال کوئی کرسچن ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی دیگر مذہب کا آدمی کیوں نہیں رکھنا چاہتا؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سختی کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ کی حکومت آئے گی تو آپ مسیحیوں سے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے زبردستی داڑھی رکھوائیں گے؟ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کر لیے نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، جب سے افغانستان میں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا ہے اس کے بعد افغانستان میں تو بہت زیادہ ایشو اور خبریں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان میں دو ادارے ایسے ہیں جن اداروں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ افغان طالبان کے کشتی باندھ رہے ہیں، ایک جامعہ حقانیہ اور دوسرا اسلام آباد میں جامعہ حفصہ جس کے ساتھ لال مسجد بھی ایسوسیٹ ہے اور جامعہ فریدیہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ مولانا عبدالعزیز اس ساری موومنٹ کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب افغانستان میں تحریک طالبان شروع ہوئی تو مولانا عبدالعزیز پاکستان میں وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے تحریک طلبہ اور طالبات کے نام سے پاکستان میں ایک فورم قائم کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں بھی جو طلبہ ہیں مدارس کے یا یونیورسٹی کالجز کے انہیں نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھنا چاہیے۔ تو ان کی کیا غرض و مقاصد تھے اور اب یہ کیا سمجھتے ہیں، افغانستان کی فتح کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور افغانستان میں جو کانفلکٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ تو مولانا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا ضرورت پیش آئی آپ کو کہ لال مسجد کے اوپر آپ نے تحریک طالبان کی جھنڈے لہرا دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم تو جہاں سے امید کی کوئی کرن ہمیں نظر آئے گی تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ افغانستان نہیں پوری دنیا میں اللہ کی ساری زمین پر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام دیکھیں، وہ امریکہ میں بھی، وہ برطانیہ میں بھی، وہ اسپین میں بھی۔ خلافت عثمانیہ کئی جو ہے بہت دنیا کے بڑے علاقے پر قائم تھی، اسے ختم کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں خلافت عثمانیہ ہی نہیں اس کو بحال کریں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری دنیا میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہم دیکھیں۔ اب کہیں بھی اگر اسلامی نظام آتا ہے تو ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے انتظامیہ نے کہا کہ آپ نے جھنڈے لہرا دیے، تو میں نے کہا ابھی تو جھنڈے لہرائے ہیں، ابھی تو نظام بھی تو لانا ہے یہاں، اس کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے کہ پاکستان میں وہ نظام بھی آئے جو نظام اسلامی نظام ہے اور جو طالبان بھی چاہتے ہیں اور وہ نظام ہم بھی چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے تو پاکستان بنا تھا، اور کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ ان تعیشات کے لیے بنا تھا جو تعیشات ہم کر رہے ہیں کوئی 70 سال سے۔ بے حیائی یہاں عام ہے، فحش یہاں عام ہے، بدکاری یہاں عام ہے۔ آپ کال گھر فون کریں تو آپ کو کئی ادارے پورے ملتے ہیں اور مساج سینٹر کے نام پر ادارے کے پورے ملتے ہیں۔ بے حیائی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
मदारिस और उलमा और दीनी हलकों के पीछे सारी जो है ना हमारी हुकूमत की तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं। तो हम इसलिए इस्लामी निज़ाम सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि हम पाकिस्तान में भी चाहते हैं और पूरी दुनिया में चाहते हैं और हिंदुस्तान में भी चाहते हैं और बांग्लादेश में भी चाहते हैं, सऊदी अरब में भी चाहते हैं। ये तमाम मुसलमान जो रियासतें इन्हें तो जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म की गई तो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर दिया गया ताकि इनकी तवानाइयाँ अपनी हुकूमतों के अंदर ही सर्फ होती रहे बचाने के अंदर। अच्छा मौलाना, ये तो बात ठीक है कि आप इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, ये आपका नुक्ता नज़र है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन्हें आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दे दिया गया है, आप उन्हीं के नारे लगाएं, उन्हीं के साथ दस्तों गिरबान, उन्हीं के साथ आप उनके कुश्ती बान बन जाएं और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों को जिन्होंने लोगों को ज़िंदा जला दिया, पिंजरों में बंद करके उनको वो किया, उनकी आप वेलकम करना शुरू कर दें, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें? बात ये ना कि अमेरिका की अगर आप तारीख पढ़ें तो अमेरिका के साथ तो पूरी दुनिया साथ थी, हालांकि अमेरिका से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं। और अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान में जुल्म किए, इराक़ में जुल्म किए, पूरी दुनिया में जुल्म किए और गुआंतानामो के अंदर ले जाकर पिंजरों में लोगों को बंद किया, उसकी सभी तस्वीरें मौजूद हैं। और फिर जो अमेरिका जिस तरह बमबारी करता रहा, अफ़गानिस्तान में करता रहा, एक एक इलाके में कितने कितने बच्चे शहीद कर दिए गए, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि उसके पास ताकत है, इससे ताकत वाले जो चाहे करें। तो बात यह है कि हम ये कहते हैं कि एक है अल्लाह के दीन के लिए जो है जद्दोजहद, ये तो शरीयत का हमें हुक्म है। पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान बना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक रहते। कहा गया था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ है, यहाँ कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह असेंबली में नजर आता है? असेंबली के ऊपर तो लिखा हुआ है। देखिए अंदर अंदर होना चाहिए। अंदर तो हाल ये है कि हमारे जो गुज़ारा हैं वो कलमा तक उनको सही नहीं आता और सूरह फातिहा तक उनको सही नहीं आती, कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर उन्हें सही नहीं आती। तो ये सारा जो हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है, जब से पाकिस्तान बना है तो अंग्रेज़ों ने अपने एजेंट और अपना निज़ाम यहाँ छोड़ दिया है। तो उस निज़ाम को हम तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है, मैंने उलमा को मुनाज़े पे चल रही है कि ये इस्लामी नहीं है। यही किताबें हिंदुस्तान में भी चल रही हैं, यही किताबें बरतानिया में भी चल रही हैं और ये सारी जो लिखी हुई हैं ये पाकिस्तान बनने से पहले की ये किताबें लिखी हुई हैं, वकला की मुख्तलिफ वकला की लिखी हुई हैं। अच्छा ठीक है मौलाना, ये तो ठीक है, ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान में तो ये किताबें चल रही हैं, तो मुझे बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान अब क्या करेंगे? वो कोई नई किताबें लिखेंगे, नया कानून बनाएंगे? देखिए हमारे यहाँ जब तकरीबन 1200 साल तक 1200-1300 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लामी निज़ाम चलता रहा है, आखिर वहाँ फैसले होते रहे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किताबों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। और फिर आसानी ये है कि देखिए पहली बात तो यह है कि हम कुरान और सुन्नत से भी, अगर कुरान और सुन्नत से वो मसला नहीं मिलता तो फिर उसके लिए मुज्तहिदीन होते हैं जो कुरान और सुन्नत के ज़ाब्ते और उसूलों से मसाइल को मुरतब करते हैं, जिसे फ़ुक़हा कहते हैं। और उसमें भी फिर आसानी यह है कि अगर आपको फ़िक़्ह हनफ़ी में अगर किताब फ़िक़्ह हनफ़ी में नहीं मिलता तो फ़िक़्ह शाफ़ी में चले जाएँ, मालिकी में चले जाएँ, हम्बली में चले जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आप देखें तो नेट पर एक जो है बहुत बड़ा कुतुबखाना मौजूद है, जैसे कहते हैं मकतबतुश शामिला, जिसमें सैकड़ों किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी की हैं। पहली बात तो यह कि कुरान मौजूद है, कुरान की सैकड़ों तफसीरें मौजूद हैं, अहादीस की सैकड़ों किताबें बमाए शुबहात मौजूद हैं, फिर सैकड़ों किताबें फ़िक़्ह हनफ़ी की, सैकड़ों फ़िक़्ह शाफ़ई की, फ़िक़्ह मालिकी की, फ़िक़्ह हम्बली की मौजूद हैं। अगर आपको एक का मसला नहीं मिल रहा, आप दूसरी का मसला ले लेते हैं। जितनी वुसाअत और जितनी आसानी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के निज़ाम में है, उतना जो है आसानी अंग्रेज़ के निज़ाम में नहीं है। क्योंकि अंग्रेज़ जो है कुछ भी हो, वो इंसान है, इंसान अक़्ल व दानिश कितनी ही चली जाए लेकिन वो एक महदूद है। वो रब जिसने सारी दुनिया में खरबहा खरब कहकशाएँ बना दी और कहकशाओं में हर एक सैयारे सितारे सूरज का एक महवर मुक़र्रर कर दिया और बाद लाखों मील फी घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं और उनके दिन भी मुतय्यन हैं, महीने भी मुतय्यन हैं, दिन भी मुतय्यन हैं, घंटे भी मुतय्यन हैं, मिनट भी मुतय्यन हैं और मिनटों के बाद सेकंड भी मुतय्यन है। और आप देखें ना ये जो हम नक्शा देखते हैं नमाज़ों का, तो इसमें क्यों नहीं तब्दील आया? यानी रोज़ाना के हिसाब से आप देखते हैं कि तब्दील हो रहा है, क्योंकि अल्लाह ने जो ज़मीन के घूमने का निज़ाम बनाया है, चाँद का बनाया है, सूरज का बनाया है, फिर कहकशाओं का बनाया है, सारी कहकशाएँ अलग घूम रही हैं, वो इतना परफेक्ट है कि उसमें
سیکنڈوں میں بھی فرق نہیں آ رہا، ہزاروں سال بیت گئے. صحیح. تو جو رب اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے، وہی نظام جو ہمیں دے گا وہ پرفیکٹ نظام ہوگا. اچھا یہ بتائیں مولانا طالبان کا نظام کیا ہوگا، یہ بتائیں نا افغانستان میں اب. دیکھیے طالبان کے بارے میں تو ان کو اپنے طور پر بار بار کہہ بھی رہا ہوں اور بیانات کے ذریعے ان کو توجہ بھی کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں. کوئی ابھی آپ نے ایک جنگ جیتی ہے، ایک بڑی اور جنگ ہے جو معاشی جنگ ہے، جو آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گی اور پوری دنیا آپ کو نہیں چلنے دے گی. اس وقت سب نے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. امریکہ نے تو پہلے توڑ لیا، باقیوں نے بھی توڑ لیا. کوئی بھی، اور پاکستان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ قرضے لے کر اتنی نیچے جا چکا ہے، سودی قرضے لے کر تباہ ہو چکا ہے پاکستان، اور پوری قوم اس میں پس رہی ہے. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا ہے کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں. اگر آپ ان کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. دیکھیے اس وقت بھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پوری دنیا کی فتوحات شروع کی تھی تو پوری دنیا مخالف ہو گئی تھی، اور اس وقت کی جو بڑی حکومتیں تھیں روم اور فارس، دو بڑی حکومتیں کہلاتی تھیں، اور بھی بہت تھی، لیکن وہ مخالف ہوئی اور انہوں نے اسلام کے خلاف ریشہ دبانی شروع کی. لیکن انہوں نے زندگی کیا اپنائی؟ بہت سادگی کی طرف زندگی اپنائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سادگی ایمان ہے. طالبان تو آلریڈی بہت سادہ ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ملا عمر کا جو گھر ہے وہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ آپ کا جو کمرہ ہے تو بہت گنا زیادہ بہتر ہے جو مولانا عمر کا گھر تھا جہاں پر. لیکن اب تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں ان سے گزارش کی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. دیکھیے اس وقت میں نے ان سے عرض کیا کہ جتنے بڑے مراکز ہیں، محلات ہیں، ان سب کو مدارس میں یا اسلامی یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیا. اچھا آپ ان میں رہائش نہ کریں کیونکہ ان کے اخراجات بہت آئیں گے. اب دیکھیے ہمارے وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں. ہم اس کو پوری قوم اس کو ہمارے فنڈ سے ہوتی ہے. اس میں ان سے عرض کیا آپ ان سب کو مدارس بنا دیجیے. آپ سادہ رہیے. آپ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانا پڑے ایک مرتبہ کھائیے. اور میں نے تو ان سے کہا کہ جو آپ کوٹیاں پہنتے ہیں نا، یہ کوٹیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں. ویسٹ پہنتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک نیا، اچھے لگتے ہیں نا کیمرے کے سامنے. اچھے تو لگتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بدعت ہے. اچھا میں نے تو کہا کہ اس کی یہ ویسٹ کوٹ میں بدعت صحابہ کرام پہنتے تھے. اچھا صحیح. آپ کوئی فرض تو نہیں ہے نا. اچھا ہاں زیادہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ جبہ پہننے چلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتا ملا ہبت اللہ جب آئے تو جبے میں آئے ہیں. اچھی بات ہے. یہ ہمیں جتنا سنت کے قریب جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے گی. اچھا مولانا یہ بتائیں نا کہ طالبان کے بارے میں پوری دنیا بہت خوفزدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا ناراض ہے، تو ناراض اس وجہ سے ہے کہ کیا بتائیے آئیں گے تو کہیں گے عورتیں برقع کریں، مرد داڑیاں رکھیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ جو لالٹین کا شیشہ ہوتا ہے اس میں ماپ کے دیکھتے ہیں کہ داڑھی کسی کی کم ہے اس کی پٹائی کریں گے، زبردستی نمازیں پڑھائیں گے اور سینما بند کر دیں گے، جو آرٹ اینڈ کلچر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. دنیا ڈری ہوئی ہے طالبان سے. کہ دنیا کو امریکہ سے ڈرنا چاہیے اور پاکستان سے ڈرنا چاہیے جنہوں نے یہاں پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور یہاں بدکاری اور زنا اور شراب کے اڈے کھولے ہوئے ہیں اور پورے ملک کو یہاں ہر چودھری اور خان اور نواب اور ٹیوانا اس کی حکومت ہے. کہ اب تو ہمارے ہاں حال یہ جو وکلا ہے نا، یہ بھی سارے کے سارے قسم کے وہ بن گئے ہیں. یعنی انہوں نے بھی ظلم و ستم شروع کیا، مافیا بن چکا ہے. آپ کسی کو مجھے اس دن ایک سرکاری افسر، بہت بڑے افسر تھے یہاں بیٹھے ہوئے، کہنے لگے جی ان لوگوں کو کوئی گھر کرایہ پر نہیں دیتا، وکیلوں کو. تو ان کے علم میں ہوتا ہوگا، اسلام آباد کے بڑے افسر تھے. کسی موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے، سرکاری افسران ملنے کے لیے آتے ہیں. وہ تو جب ہم نے جھنڈے لگائے تھے نا تو پھر آتے ویسے. اچھا میں نے کہا اچھا طریقہ ہے، آپ کو جب بلانا ہو تو جھنڈے لگا دیے جائیں. تو جھنڈے طالبان کے جھنڈوں میں ماشاءاللہ اتنی پاور ہے کہ آپ لوگوں کو جب بلانا ہو تو یہاں. حالانکہ ہمارے ان سے طے ہوا ہے، 2 ہفتے ہو چکے ہیں کہ ہم اسلامی نظام کی طرف پیش رفت کریں گے. کیا کریں گے آپ اسلامی نظام کی طرف، کیا پیش رفت کریں گے؟ آپ عدالتوں میں قرآن و سنت کو نافذ کریں. نہیں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں حکومت تو نہیں کر رہی، تو کیا آپ کی طرف سے جو ہمارا اسلامی افغانستان ہے ہم نے دوبارہ جھنڈے لگا دیں گے. آپ کیا کریں گے؟ نہیں جھنڈے لہرانے سے نظام تھوڑی بدلے گا. دیکھیے تو دوسری نا، اچھا یہ تو ایک طے ہے. ہم نے تو اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہے اس کے لیے. ہم تو اپنی زندگیوں کو ہم تو چاہتے ہیں ہماری زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں اور اسی میں ہمیں شہادت مل جائے. نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمارت اسلامی افغانستان ہے، کوئی ایسی عمارت پاکستان میں بنے، باقی ملکوں میں بھی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گلوبل دیکھیے اب جو حالات بن رہے ہیں نا، اگر پاکستان میں نے ان سے بھی عرض کی، میں نے افسران سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اسلامی نظام کی طرف پیش رفت نہیں کی نا، اب نوجوان طالبان سے آگے جا رہے ہیں
ان نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں جو پہلے طالبان سے محبت کرتے تھے، اب ان کو وہ مرتد کہتے ہیں، داعش کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی یہ پاکستانی نوجوان بالکل یہ طالبان چھوڑ کے داعش کی طرف جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد آ رہے ہیں، انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں جو داعش میں چلے گئے ہیں؟ تو یہ ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں، کوئی باہر کی مخلوق تو نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تو طالبان کے بھی خلاف ہے. اب جو طالبان مثلا نرمی دکھا رہی نا عورتوں پر، تو وہ ان کے خلاف ہوئی بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ نہ کیے تو پاکستان پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ سخت حالات کی طرف جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے. تو اس لیے اگر ہم اسلامی نظام کو نافذ کر دیں تو کون سا بھی جرم ہے. اور یہ بھی وزیر اعظم صاحب بھی مدینے کی ریاست کی بات تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں. تو مدینے کی ریاست قائم کی جائے، اس پہ داڑھی رکھنی جائے تو اس پہ کون سا مسئلہ نہیں. اگر ایک بندہ نہیں چاہتا داڑھی رکھنا تو کیا ہے سامنے اس بات کو خون ہے تو زبردستی اس کی داڑھی رکھی رکھی. بات یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے اگر آپ کو ایک ڈی سی اور کمشنر اور وزیر اعظم یا صدر کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. لیکن مولانا دونوں کی باتوں میں فرق تو ہے نا. اصل میں جو ڈپٹی کمشنر یا صدر بات کرتا ہے وہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں کرتا. وہ آپ سے یہ کہے گا کہ جو ویکسین لگا رہے ہیں ویکسین تو وہ بیمار ہے کیونکہ بیماری کیونکہ دیکھیں بیماری ہے نا کہ بھائی جو ہم آقا کی دیکھیں نا سب سے زیادہ اللہ کے پیارے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اور سارے انبیاء نے داڑھی رکھی. نہیں مثال کو کرسچن ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی دیگر مذہب کا آدمی کیوں نہیں رکھنا چاہتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سختی کی جاتی ہے. اچھا آپ کی حکومت آئے گی تو آپ مسیحیوں سے اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے زبردستی داڑھی رکھوائیں گے؟ سختی کرے گی کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں تو وہ یہ تو ان کی پرسنل چیز ہے نا. داڑھی رکھیں یا داڑھی چھوٹی رکھیں بڑی رکھیں، شیو کریں، بال کیسے رکھیں. یہ تو آپ لوگوں کو شریعت سے ڈرا رہے ہیں. شریعت سے ڈرا نہیں رہے ہم تو یہ ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اب داڑھی جو ہے یہ ان کی فائدے کی چیز ہے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر بہت سارے آپ سائنسی حوالے سے آج کل دیکھیں تو اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں. جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ بہت سارے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. جو داڑیاں رکھتے ہیں الحمدللہ آپ ان کو دیکھیں. آپ ایک سروے کریں، وہ لوگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں جن کی داڑیاں ہیں، آپ تو ابھی جوان ہیں نا، لیکن وہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں جو داڑیاں منڈاتے ہیں ان کی چہرے بھی دیکھیں اور جن کی داڑیاں ان کے چہرے بھی دیکھیں، آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا. داڑھی میں جو حسن ہے، خوبصورتی اور داڑھی میں روب ہے. اب طالبان جب یہ اتنی بڑی داڑھی اور اتنے بڑے بال رکھ کر یوں کرتے ہیں نا تو پوری دنیا ہلتی ہے. اب ہماری فوج بیچاری یہ ساری کی ساری داڑیاں منڈا کر ان کو تو رو بھی کوئی نہیں. اس سے شریعت نے ایک چیز دیکھے نا. اب شیر کو دیکھا آپ نے؟ ہاں بالکل. شیر کی کتنی بڑی وہ ہوتا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کا ایک ترتیب رکھی ہے نا. اور پھر سارے انبیاء علیہ السلام صرف نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی. تو داڑھی ایک ہمارا شعار ہے. اب اگر بس ایک پولیس والا ہے وہ یہ لباس نہیں پہنتا تو آپ کہیں گے تو نہیں پہنتے بھائی کوئی فرض واجب ہے وہ نہ پہنے، آپ کہیں گے ان کا قانون ہے. تو اگر یہ لباس پہننا، میں تو کہتا ہوں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ان لباسوں کی. اب بدری فورس بنائی ہے، اب طالبان نے بھی بنائی ہے، تو کہتا ہوں انگریزوں کے لباس پہننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں لیکن وہ کچھ یونیفارم بھی پہن رہے ہیں اور کچھ کالے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، کچھ سفید کپڑے پہن رہے ہیں. لیکن بار ہونا ایک شناخت ہوتی ہے نا کہ آپ ادارے کا پتہ چلے گا یہ اس ادارے کا آدمی ہے. دیکھیں صحابہ اکرام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، کوئی شناخت نہیں. ہمارا شناخت یہ داڑھی ہے نا، پگڑی ہے نا. لیکن یہ تو داڑھی اور پگڑی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہمارے سکھ بھائی بھی پہنتے ہیں. لیکن جو تگ ہے وہ اس سے مختلف ہے ہمارے مونچھ کاٹنے کا. بات یہ کہ دیکھیں صحابہ اکرام. اچھا یہ صحیح بات ہے مولانا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا نقطہ نظر ہے، ہم اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا مولانا کہ یہ جو افغان طالبان ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو وہ لوگ جو طالبان کے ہمدرد تھے یا طالبان کے ساتھ تھے وہ طالبان کو چھوڑ کے داعش کی طرف جا رہے ہیں. یعنی طالبان القاعدہ بھی ایک سخت گیر جماعت تھی، داعش بھی ایک سخت گیر جماعت ہے، طالبان بھی ہیں. لیکن اب طالبان نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ جو شخص اس مائنڈ سیٹ کی قربت میں نہیں رہتا تو وہ لوگ طالبان کو چھوڑ کے اگلی ایک انتہا پسند تنظیم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ انتہا پسندی کا جو سلسلہ یہ کہاں رکے گا جا کے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم تو طالبان سے بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا ملک نہیں چلائیں گے اور اس کے اندر مثلا جیسے اب انہوں نے شیعوں کو اجازت دے دی جلوس نکالنے کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تو شیعوں کا مذہب ہے وہ یہاں رہتے ہیں صدیوں سے افغانستان میں، ایران میں
جو ان کا اپنا ملک ہے اور اپنی حکومت ہے وہاں کوئی جلوس نہیں نکل سکتا. آپ پتہ کریں ایک جلوس نہیں نکلتا, آج تک نہیں نکلا. یہ وہ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ میں کرتے ہیں کہ ہاتھے کے اندر. تو یہاں بھی کسی کمپاؤنڈ میں کرنے کا. آپ جہاں دیکھیں جہاں سنیوں کی اکثریت ہے وہاں تو آپ دم چوکڑی مچائے رکھتے ہیں اور پوری قوم کو پریشان کرتے ہیں سنیوں کو, اور سارے پولیس بھی مصروف اور عوام کا نکلنا بھی مصروف اور موبائل بھی بند, تو آپ ایران میں کیوں نہیں کرتے؟ لیکن مولانا اصل میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو عیسائیوں کی کوئی تقریب ہے, مسیحیوں کی یا یہودیوں کی کوئی تقریب ہے اور وہ اس ملک میں رہتے ہیں اور صدیوں سے رہ رہے ہیں, کیونکہ مسلمان تو 1400 سال سے ہیں نا, اب مسیحی تو 5000 سال سے ہیں, یا 2000 سال مطلب پرانے ہیں وہ سارے. تو آپ کیسے ان کے اوپر ان کی مطلب ان کو مذہبی آزادی تو حاصل ہونی چاہیے. مذہبی تو ان کا مذہب سے سب اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اگر مذہب سے تعلق ہے تو ایران میں کیوں نہیں ہے؟ ایران میں تو ان کی شیعوں کی حکومت ہے نا, تو ہونا چاہیے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مقصد صرف ہمیں پریشان کرنا ہے, سنیوں کو پریشان کرنا ہے, جلوس نکال کے سنیوں کو پریشان کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے, اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے. ان کے اپنے کسی کتاب سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ان کی کسی کتاب سے, میں نے یہ ساری کتابیں وہ سامنے رکھی ہیں, تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی یہ موٹی موٹی کتاب ہے, فوٹو کاپی کرا کے رکھی ہوئی ہیں. شیعہ کی کتابیں ہاں شیعہ ہیں. 2 لاکھ روپے لگا دی ان کی کتابوں پر. بالکل, تاکہ آخر ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر ایسے کوئی بات نہیں ہوتی نا. میں نے ان کو کوئی 50 سے زائد تو مباہلے کے چیلنج دیے. میں نے یہ کہا کہ تمہارا عقیدہ اور تمہارا مذہب غلط ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو مولانا مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے آپ ساری زندگی ہمیں یہ کہتے رہے کہ طالبان کا نظام نافذ ہونا چاہیے, اور جب ان کا نظام نافذ ہو چکا ہے تو اب آپ کہتے ہیں نہیں طالبان غلط کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں بات دیکھیں نا وہ پرفیکٹ تو نہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. بعض چیزوں میں بات چیز ماشاء اللہ اچھی کر رہے ہیں, جو اچھی کر رہے ہیں ہم کو, تبھی تو ہم نے ان کے جھنڈے لہرائے ہیں. آپ تو داعش کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں کرتے ہیں. بعض چیزیں, لیکن اب ان میں ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جو بہت سختی کی طرف چلی گئی ہے, جو ہر ایک کو مرتد, یہاں تک کہ طالبان کو بھی مرتد کیا کرتی ہے. داعش کی وہ اچھی چیزیں بتا دیں. دیکھیے جہاں تک وہ امریکہ کے ساتھ لڑے ہیں اور جہاں باطل ہے اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اسلامی نظام کی نفاذ کی کوششیں کر رہے ہیں. ابھی جیسے امریکہ کو انہوں نے جو ہے نا سبق بھی پڑھایا ایئرپورٹ پر, تو یہ بھی انہوں نے اس کے افغان طالبان بھی مارے گئے, بیچ میں معصوم لوگ جو تھے وہ بھی مارے گئے. دیکھیں امریکہ شاید نہ نکلتا اتنی جلدی پھر اس واقعے تو آلریڈی نکل 1 ستمبر ان کی ڈیڈ لائن تھی نا, ان کی رائے ہو سکتی ہے. مقصد کہنے کا یہ کہ کچھ ان کے اچھے کام بھی ہیں, لیکن ہمارا جو ہے ہم کوئی داعش کے مقلد نہیں ہیں, بلکہ اب تو کچھ چیزوں میں ہم داعش کے بارے میں تھوڑے سے تحفظات بھی رکھتے ہیں. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تحریک طالبان افغانستان, تحریک طالبان پاکستان اور لال مسجد یہ ایک بڑا گٹھ جوڑ ہے ان لوگوں کو, آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا ہے نا, جب آپ کسی کو کسی کے حقوق نہیں دیں تو لازماً وہاں انتہا پسندی پیدا ہوگی. اب تحریک طالبان پاکستان کو کوئی جماعت نہیں تھی, بلکہ تحریک طالبان افغانستان بھی کوئی جماعت نہیں تھی تھوڑا عرصہ پہلے. وہ کیوں نہیں اٹھے؟ جب آپ نے وہاں پر افغانستان کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا اور وہ جو مجاہدین تھے آپس میں لڑنے لگے تو طالبان پیدا ہوئے. تو ایسے ہی پاکستان کے اندر یہ جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ اسلامی نظام کا تو یہ تحریک امارت اسلامیہ پاکستان بنے گی. کون سی امارت اسلامیہ پاکستان افغانستان میں ہے تو پاکستان میں بنے گی. یہ تو ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ 20 لاکھ کے قریب یہاں لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان بنتے وقت, ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. جلد یا بدیر پاکستان نے اسلامی انقلاب کا مرکز بننا ہے اور خلافت کا مرکز بننا ہے. یہ کب بنے گا میں رب جانتا ہے, لیکن انشاءاللہ آپ نے ایک انٹرویو میں یہ والی بات کہی ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کے ساتھ لال مسجد آپریشن کے بعد کوئی 1000 سے زیادہ لوگ یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے, جنہوں نے وہاں جا کر خودکش حملے کیے ہیں. دیکھیے یہ تو جب سانحہ لال مسجد ہوا تو نوجوانوں میں بہت زیادہ جذبات پیدا ہوئے, اور افغانستان میں فدائیوں کی خودکش تو یہ کہتے ہیں, ہم تو اس کو فدائی کہتے ہیں, فدائیوں کی بہت ضرورت تھی امریکہ کو جو ہے شکست دینے کے لیے. تو جو خود ایک بہت بڑے عالم ہیں جو افغانستان میں کوئی 16-17 سال سے جہاد کے میدانوں میں تھے, تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ یہ الحمدللہ ہمارے پاس اس سے پہلے نہیں ملتے تھے ہمیں, تو لال مسجد آپریشن کے بعد اس کے بعد سے ہمیں 1000 فدائی ملے. اور یہ پاکستان سے گئے تھے, پاکستان سے گئے تھے.
اچھا میں نے سنا ہے مولانا کہ جو یہ ان کے کابل بقول، میں، اچھا ان کے بقول ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کابل میں کچھ آپ کے مدرسے کی فارغ جو طالبات ہیں وہ وہاں اب اساتذہ بن چکی ہیں اور پڑھا رہی ہیں. بالکل وہاں پر الحمدللہ ہماری تو یہاں سے بہت ساری بچیاں افغانستان کی پڑھ کر گئی ہیں، طلبہ بھی پڑھ کر گئے ہیں، طالبات بھی پڑھ کر گئی ہیں، اور الحمدللہ اب اس وقت پورے افغانستان میں ویسے بھی طالبان کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہیں اور مدارس میں پڑھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. صحیح. اچھا مولانا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سارا سنہریو بن رہا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے افغانستان میں اقتدار پر قبضے کے بعد پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دے. پاکستان خالی خوری کرے گا نہ دے. اب دیکھیں ہم حقیقت ٹی وی ایک ہے جو آئی ایس آئی کے ماتحتی کام کرتا ہے. ایک تو یہ آئی ایس آئی کی طرف کام کرتا ہے میرے علم کے مطابق تو یہ ہے. اچھا. اور ان کی جو باتیں ہیں تو فوج کا ہی ہے. وہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے ہماری فوج اس میں شریک رہی ہے اور ہماری فوج نے قربانیاں دی سب، لیکن دوسری طرف اسلامی نظام کی طرف آنا پڑے گا کیونکہ اس نظام سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اور جو موجودہ سسٹم کے اندر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ایک تو باہر سے بہت زیادہ ٹیکسز لیے گئے ہیں سود پر، قرضوں پر، اور پاکستان پر اتنے ٹیکس لگا دیے گئے کہ لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے. تو مجھے خطرہ ہے کہ کسی وقت اس ملک میں قوم کھڑی ہو جائے گی اور خانہ جنگی کی صورت ہوگی. قبل اس کے کہ مسائل اس حد تک پہنچ جائیں، ہمیں مل بیٹھ کے اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے اور افغانستان اور پاکستان کو امارت اسلامی افغانستان، امارت اسلامی پاکستان، اور دونوں کا اتحاد قائم کر کے اس کو کشمیر کی فتح کی طرف بڑھنا چاہیے. ٹھیک. آخری سوال مولانا بتائیں دوبارہ پھر کب جھنڈے لہرائیں گے اگر نظام قائم نہیں ہوتا تو؟ ہم نے تو ان کو ایک ہفتہ دیا تھا، ایک ہفتے کے بجائے 2 ہفتے ہو گئے ہیں. اب دوبارہ انہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ان کو بلائیں گے اور بیٹھیں گے، اور اگر نہ ہو تو پھر آپ لہرا دیں. اگر ملا ہبت اللہ پاکستان آ جائے تو پھر تو یہ افغانستان کی جھنڈے خود لہرائیں گے یہاں. جی بالکل لہرائیں گے. صحیح. اچھا مولانا یہ بتائیں کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کر لی یا نہیں کی؟ کر لی. وہ ایک بوڑھی عورت سے کیا ہے اور وہ تقریباً اس کی 35 سال کے بعد اس کا بیٹا بھی اسلام مسجد کی تحریک میں شہید ہوا. اچھا. تو ان سے کوئی بچے ہیں؟ ان سے کوئی وہ تو 60 سال سے اوپر ہے کافی. اچھا اچھا. ان کی ماں رہتی ہے. اچھا. اور ہم نے تو یہی کہا ہے کہ کوئی ایک پیغام دیا ہے افغان طالبان کو، پوری دنیا کو، کہ بڑی بڑی عمروں کی عورتوں سے شادی کرو. چھوٹیوں سے تو سب کرتے ہیں لیکن بڑی عمر کی عورتوں سے شادی نہیں کرتے. اس پیغام دینے کی خاطر. بہت شکریہ. السلام علیکم.